نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا، جنگ پہ جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً کچھ دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب دیتا رہا کہ تم جہاد پہ جانا ہے، مال کی قلت ہے، افراد کی قلت ہے، سفر دور ہے، گرمی کا موسم ہے، زاد راہ کی چیزیں میسر نہیں ہیں۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر نے اپنا پورا مال پیش کیا تھا، اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق نے اپنا آدھا مال پیش کیا تھا، اسی غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر مال پیش کیے تھے، اسی غزوہ تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شرکت کرنے کی اجازت، حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جنگ میں جانا ہے، تیاری کر لو۔ حضرت کعب ابن مالک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں کچھ زیادہ ہی مالدار تھا، جو اس کے نسبت اس سے پہلے میرے پاس اتنا مال نہیں تھا، خوشحالی نہیں تھی۔ غزوہ تبوک کے اعلان کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال اور جان خرچ کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی میرے گھر میں 2 اونٹنیاں نہیں تھیں، ایک سواری کے لیے ہوا ہے، 2 کا کبھی اجماع نہیں ہوا، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں اور دیگر مال بھی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی تیاری کی، سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، اور میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کر لوں گا، وہ دن گزر گیا، آج کر لوں گا، وہ دن گزر گیا، آج کر لوں گا، وہ دن گزر گیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلہ کو اپنے ساتھ جانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ لوگ اپنے اپنے سواریوں پر سوار ہو کر اپنے اپنے زاد راہ کو لے کر چل پڑے، پھر بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کے محبوب کے پیچھے جب دوسرے دن میں چلا جاؤں گا، راستے میں میری ملاقات ہوگی اور جنگ میں شریک ہو کر میں اپنا حق ادا کروں گا۔ فرماتے دوسرے دن بھی میں نہیں جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کی اتنی کثرت تھی، ان کا تعداد اور شمار ان کو نظروں میں رکھنا مشکل تھا، رجسٹر میں جگہ نہیں تھی کہ سب کے نام لکھ دیے جائیں، اس سے بہت سارے لوگ منافقین جو ہے وہ ایک طرف ہو کر چھپ گئے، اور میں چونکہ مخلص مومن تھا، میں جانا چاہتا تھا، لیکن سستی اور کائلی کی وجہ سے آج کل کرتا رہا، میں شریک نہ ہو سکا۔ حضور کے جانے کے بعد بھی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکا۔ جب مجھے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں انتہائی شرمندہ ہو گیا کہ رسول کریم کی بارگاہ میں میری ملاقات ہوگی اور حضور مجھ سے پوچھیں گے، غیر حاضری کی وجہ پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ فرماتے حضرت کعب بن مالک، مجھے اس سے پہلے بھی اطلاع ملی تھی کہ نبی کریم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اس غزوہ کے میدان میں میرا نام لے کے پوچھا تھا، کعب بن مالک نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ اس میں سے بنو سلیم کے ایک قبیلہ کے فرد نے کہا کہ اس کو اس کے مال نے، اس کی کثرت دولت نے اس نیک کام میں شرکت سے روکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کھڑے ہو کر کہنے لگے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت کعب بن مالک مخلص حضور کے غلام ہیں، سچے پکے مومن مسلمان ہیں، کوئی اور وجہ ہوگی تو اس پر الزام تراشی اور بہتان بازی سے باز آ جا۔ فرماتے ہیں وہ چپ ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور اس کی گفتگو سن کر حضور بھی خاموشی اختیار کر لی، نبی پاک نے بھی کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی تھی کہ رسول کریم نے وہاں میری حاضری لی ہے، مجھے وہاں غیر حاضر پایا ہے، میرے دل میں کئی قسم کے خیالات پیدا ہو گئے کہ نبی پاک مجھ سے پوچھیں گے، میں کوئی عذر بیان کروں گا، خلاف واقعہ کوئی بات کروں گا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ، یہ حادثہ تھا، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ فرمایا کہ مجھے دل نے، میری ضمیر نے، میری ایمانی غیرت نے اجازت نہیں دی۔ اے کعب بن مالک، ایک تو جنگ میں نہیں جا کر اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، دوسرا پھر غلط بیانی کر کے چھٹکارا اللہ اور اس کے رسول سے کیسے تو پا سکتا ہے؟ میں نے دل میں پکا یقین کے ساتھ ارادہ کر لیا کہ میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر سچ بولوں گا، سچ بتاؤں گا کہ میں جنگ میں کیوں نہیں گیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرماتے ہیں میں بھی گیا، لوگ آ رہے تھے، کوئی اپنے بچوں کی بیماری کا، کوئی اپنے ناداری کا، کوئی اپنے کسی اور مسئلے کا ذکر کر رہے تھے۔ 80 کے لگ بھگ لوگوں نے جھوٹ بولے جو منافق تھے، کتنے؟ 80 کے لگ بھگ لوگوں نے جھوٹ بولے جو منافق تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرما کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جب میں آگے بڑھا، میں نے اللہ کے محبوب کو سلام کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دے دیا،
لیکن حضور کے مسکراہٹ میں ناراضگی کے آثار تھے۔ یہ عاشق ہے۔ فرماتے نبی پاک نے مجھے جواب تو دیا مسکراتے ہوئے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے اللہ کے رسول ناراض ہیں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کعب کیوں نہیں آئے، کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ہر سال سے زیادہ اس سال مال بھی ہے، ہر سال سے زیادہ اس سال سواری کی کثرت بھی ہے، صحت اور تندرستی بھی اپنی جگہ برقرار ہے، کسی قسم کی بیماری مجبوری نہیں ہے، کوئی لاحق نہیں ہے، آج کل کرتا رہا اور ٹالتا رہا، یہاں تک کہ مجھے جنگ میں جانے کا موقع نہیں مل سکا۔ بس میرے یہی حقیقی معاملات ہیں، اور میں آپ کی بارگاہ میں سچ بیان کر کے جو میرا معاملہ مسئلہ ہے میں نے عرض کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اٹھ کے جاؤ، گیٹ آؤٹ، اٹھو جاؤ، جب تک تمہیں میں نہیں بلاؤں گا، جب تک تمہاری طرف سے اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ نہیں آئے گا، خدا تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا کہ جنگ ہے، مسلمان اور دین پر مشکل وقت ہے، اور تو صرف سستی اور کائلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوا۔ فرماتے میں اٹھ کے جانے لگا، حضور نے وہاں جتنے موجود صحابہ کرام تھے سب سے کہا کہ آج کے بعد کوئی کعب بن مالک سے بات چیت نہ کرے، ترک تعلق پر یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی اس سے بات نہ کرے، کوئی اس کے سلام کا جواب نہ دے۔ فرماتے جب میں چلا گیا تو مجھے پتا چلا کہ اکیلا میں نہیں ہوں، بہت سی منافقین کے بعد بھی 2 صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہونے والے ہیں، بدری صحابی 2، وہ بھی نہیں گئے، اور انہوں نے بھی سچ بیان کیا، جس طرح میں نے بیان کیا تھا، جس طرح حضور نے مجھے باہر نکالا اسی طرح ان 2 کو بھی باہر نکالا، جس طرح حضور نے میرے لیے آرڈر جاری کر دیا تھا اس سے کوئی بات نہ کرے، اسی طرح ان 2 کے لیے بھی آرڈر جاری کر دیا تھا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے۔ فرماتے میں اپنے گھر چلا گیا، دوسرے میرے 2 ساتھی حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ دونوں اپنے گھر میں جا کے کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے۔ وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے، شرمندگی کی وجہ سے نہیں باہر آئے، رسول کریم کے سامنا کرنے نہیں آئے۔ فرماتے میں واحد آدمی تھا، حضور مجھ سے ناراض تھے لیکن میں مسجد میں آ جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، اور حضور کے ہونٹ مبارک پہ نظر رکھتا تھا کہ حضور آہستہ سے ممکن ہے کوئی جواب دے دے، لیکن نبی مجھے جواب نہیں دے رہے تھے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے دیکھتا تھا، حضور کے چہرے مبارک کی زیارت کرتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ اطہر مجھ سے پھیر لیتے تھے، نبی پاک میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب میں اپنی نماز میں کھڑا ہوتا تھا اللہ کے محبوب مجھے دیکھتے تھے، جب میں دیکھتا تھا تو نبی پاک اعراض فرماتے تھے، جب میں نماز میں مشغول ہوتا تھا رسول کریم مجھے دیکھتے تھے، حضور کے اس دیکھنے سے بھی مجھے قلبی سکون ملتا تھا۔ فرماتے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں جا کر دیوار پہ چڑھ کر اسے سلام کیا، اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے پھر سلام کیا، اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں، منافق نہیں، اللہ کی قسم میں مومن ہوں، میرے ایمان میں کسی قسم کی تذبذب نہیں ہے، میں رسول کریم پر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے صرف ایک جواب دے دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا تو مومن ہے یا نہیں ہے، تمہیں اللہ کے رسول نے تمہارے ساتھ بات چیت کو بند کر دیا ہے، آرڈر جاری کر دیا ہے، اس لیے میں آپ سے بات چیت نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ طرفہ تماشا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا، میں اپنے گھر میں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، اس آدمی نے آ کر کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، رشتہ داروں سے بھی الگ کر دیا، دوست احباب سے بھی الگ کر دیا، اب بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے اس قاصد سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب نے طلاق دینے کا حکم دے دیا ہے یا ویسے جدائی کا حکم دیا ہے؟ کتنا فرمانبرداری کا جذبہ ہے، اگر حضور نے بیویوں کو طلاق دینے کا حکم دے دیا ہے تو میں ابھی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر حضور کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اگر تفریق کا حکم دیا ہے، جدائی کا حکم دے دیا ہے، وہ سر آنکھوں پہ۔ قاصد نے کہا کہ حضور نے طلاق کا نہیں کہا، جدائی اختیار کرنے کا، الگ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا، اپنے بیوی کو بلا کر کہا اپنے سامان اپنے کپڑے لپیٹ کے اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، میکے جاؤ، اور اس وقت تک اپنے والدین کے گھر رہو جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے گا۔ یہ فرمان برداری ہے صحابہ کرام کی، یہ اتباع ہے صحابہ کرام کی، یہ غلامی ہے حضور کے صحابہ کرام کی۔ آج وہ عیاش اور بدماش صحابہ کرام پر زبان درازی کر رہے ہیں اور گستاخیاں کر رہے ہیں، بیوی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، رشتہ دار چھوڑنے کے لیے تیار ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بازار بھی جاتا تھا، کہیں مجھ سے کوئی سلام کر لے، کہیں کوئی مجھ سے بات کرے، لیکن کوئی بھی مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ عیسائیوں کا ایک قاصد تجارت کے ارادے سے غلہ لے کر مدینے آیا تھا، نصرانیوں کا، غسان سے، اور وہ وہاں میرا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ ہے، وہ میرے پاس آیا اور مجھے ایک خط نکال کے دیا اپنے بادشاہ کا، اور ساتھ میں یہ کہنے لگا کہ یہ میرے بادشاہ کا خط ہے، اس کو پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں اس خط کو کھولا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، گویا آسمان کا چھت میرے اوپر نہیں ہے، اتنی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ عیسائی بادشاہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم سے ناراض ہے، اس نے تم پر ظلم کیا ہوا ہے، تم میرے پاس آؤ، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ فرماتے ہیں میں نے خط پڑھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، گھر جا کر اس تنور میں اس خط کو جلا دیا کہ میں رسول کا غلام اور کافر اور عیسائی مجھ پر اس طرح کی تمنا رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام دشمن عناصر اس طاق میں ہیں، کہیں مسلمان اپنے عالم سے ناراض ہو جائیں، کہیں مسلمان اپنے دین سے ناراض ہو جائیں، کہیں مسلمان کسی نیک شخص سے ناراض ہو جائیں تاکہ ہم اس کو بد مذہبی کی طرف بلا لیں۔ یہ طاق میں ہوتے ہیں مسلمانوں۔ اگر کہیں ایک فطری تقاضے کے تحت اگر امام کی، پیر کی، کسی اور نیک انسان کی بات اچھی نہ لگے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین اچھا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نظام اچھا نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی دشمن کے داؤ تصویر میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کو کھو نہ بیٹھنا۔ اس لیے پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اب تو پریشانی یہ کہ اگر میں اس دوران انتقال کر گیا، صحابی فرماتے ہیں اگر میری موت واقع ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بات چیت کرنے کو منع کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی میرا جنازہ پر نہیں پڑے گا، مصطفیٰ کریم بھی میرے جنازے کی امامت نہیں کریں گے، میرا دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، رسول کریم خدا سے واصل ہو گئے، تو میں آخری وہ بندہ ہوں گا جو میرے متعلق تاریخ لکھے گی، لوگ کہیں گے یہ وہ آدمی ہے جس سے رسول کریم نے وفات تک کوئی بات نہیں کی۔ یہ دو باتیں میرے لیے بڑے المناک تھے، میں زارو قطار روتا تھا، میری نیند اڑ گئی تھی، میرا چین اڑ گیا تھا، اور میں اپنے گھر کے چھت پہ بیٹھ کر اسی انتظار میں تھا کہیں کوئی بلا لے کہ میرا فیصلہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایک دن 50 دن پورے ہو گئے، اس سے پہلے حضرت مرارہ بن ربی کی بیوی، حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے شوہر بوڑھے ہیں ہلال، اور اگر میں ان کو چھوڑ دوں، ان سے علیحدگی اختیار کر لوں یا وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لے، وہ اپنے کھانے پینے اور کپڑوں کے معاملے میں پریشان ہو کر ہلاک ہو جائیں گے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے شوہر کی ضروری خدمت کر لوں، کھانے پینے تک کی، باقی کوئی معاملہ نہیں، صرف کھانے پینے تک کی خدمت کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تمہیں اجازت ہے لیکن قربت کی منع ہے۔ حضرت ہلال بن امیہ کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر ایک تو بوڑھے ہیں، دوسرا اتنے غمگین ہیں کہ وہ کوئی دن اس کا رونے اور کوئی رات اس کا رونے کے علاوہ نہیں گزر رہا، دن کو بھی رو رہے ہیں، رات کو بھی رو رہے ہیں، وہ کسی اور معاملے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اس کی یقینی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 50 دن پورے ہو گئے، جبل صلا سے ایک شخص اونچی آواز میں بلا کر پکار کر کے رہا تھا اے کعب بن مالک مبارک ہو۔ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی اور سجدے میں گر گیا،
मुबारकबाद सुनी, सजदे में गिर गया। उसके बाद मैंने कोई बात नहीं सुनी। जब अपने घर के छत से नीचे उतरा तो एक शख्स आया और वो हजरत तला हैं। वो आकर दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा बजाकर मुझे मुबारकबाद दी कि अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें माफ़ कर दिया, हुजूर की बारगाह में तुम्हारी हाज़िरी हो सकती है। फरमाते हैं मैं घर जाकर अपने पहने हुए कपड़े उतार के उसको तोहफे में दे दिया। ये मोहब्बत है ना। आज भी हम किसी को खुशखबरी अगर कोई लेकर आता है, दुनियावी मामले में भी हम कुछ ना कुछ उसको तोहफा देते हैं, मिठाई देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, भाई ये आपको मुबारकबादी, जैसे कहते हैं ना, बाद लोग मांगते भी हैं मुझे मुबारकबादी दे दो, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। तो इसकी असल इस फरमान से है। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मैंने अपने कपड़े उसको मुबारकबादी में दे दिया, तोहफे में दे दिया, और मैं वहां चला गया। अब आइए वो फैसला कुरान ने बयान किया। फकीर की तकरीर कुरान से बाहर नहीं, हदीस से बाहर नहीं है, कुरान मजीद ने बयान किया। जरा वो आयत में पढ़ता हूँ, जरा सुनिए। अल्लाह अकबर कबीरा। दुरूद शरीफ पढ़ें तो मैं अर्ज करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फरमाया व अला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिकू हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत वदाक़त अलैहिम अनफुसुहुम वज़न्नू अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 118। तो अजीजा ने गिरामी, यहां से रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि वो 3 आदमी कौन कौन थे? हजरत काब बिन मालिक, हजरत मुरारा बिन रबी और हजरत हिलाल बिन उमैया। इन 3 सहाबा ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ ताइब होना चाहते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह के अलावा कोई उनका ठिकाना नहीं था, रब्बे ज़ुल जलाल ने उनकी तौबा कबूल की। और ये बुखारी शरीफ जिल्द 2 है। हवाला दे के अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, इबारत तो मैंने तमाम खुलासा उर्दू में बयान कर दिया। ये बुखारी शरीफ जिल्द 2 किताबुल मगाजी बाब हदीस काब इब्न मालिक सफ़ा नंबर 635 पर मौजूद है। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी इस तरह के रिवायात मौजूद हैं। अल्लाह ताला जल्ल शानहू हमें साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की नक्श कदम पर चलने की, ये पूरी बात मैंने इसलिए बयान की कि नबी करीम ने फरमाया किसी मुसलमान को जायज़ नहीं है किसी के साथ 3 दिन से ज़्यादा तर्क ताल्लुक़ को कायम रखे। लेकिन मैंने दूसरी बात की कि कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ तर्क ताल्लुक़ का हुक्म खुद रसूल करीम से साबित है, यानी जो इंतहाई सरकशी, जुल्म, ज़्यादती और अल्लाह के रसूल की तरफ नाफरमानी के मामला में दिलेर हो तो अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा की खातिर तर्क ताल्लुक़ कर दिया जाए तो जायज़ है। इसके अलावा दुनियावी गर्ज़ व गायत नफसानी एतबार से किसी मुसलमान से तर्क ताल्लुक़ जायज़ नहीं।